حماد اظہر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا اور خصوصی ہدایات کی روشنی میں یہ استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حماد اظہر صاحب کے بارے میں بہت اچھے ریمارکس آئے ہیں، اچھی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو حماد رضا ہیں وہ محبت اور وفا کی راہ میں پیش کی جانے والی بیش قیمت قربانیوں کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے پارٹی بھی اور عمران خان صاحب بھی، اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ان کی حماد اظہر صاحب کی بے مثال جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں، اور مشکلات آتی رہتی ہیں، تنظیمی فرائض سر انجام دیں، اور اس میں ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا۔ لہٰذا عمران خان صاحب اور پوری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ اب آتے ہیں کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں خاص طور پہ یوم پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک تقریب ہوگی، پاکستان تحریک انصاف الگ سے تقریب منعقد کرے گی، اور دھاندلی اور ملک میں دستور سے انحراف کے خلاف 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کے انعقاد کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، کور کمیٹی نے دے دی ہے۔ 21 اپریل کو کراچی میں بڑی عوامی ریلی کے انعقاد کی باضابطہ منظوری، اور 23 مارچ کے بعد یہ 21 اپریل کو بھی ہوگا۔ اور ملکی معیشت، IMF سے نئے معاشی پیکج اور اس کے عوام پر اثرات پر 25 مارچ کو اسلام آباد میں خصوصی پریس کانفرنس کی منظوری دی گئی۔ 25 مارچ منڈے کو IMF سے جو پیکج آیا ہے اس پہ بات چیت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد مقدمات میں عمران خان کی برریت تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا گیا ہے، اور عدلیہ سے عمران خان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر اور مقدمات کے میرٹ پر جلد فیصلوں کے اعلانات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینٹ انتخابات کی تیاریوں کے بعد میں سینئر مرکزی سردار لطیف خان کھوسہ صاحب رہائش گاہ پر پنجاب اراکین اسمبلی کے اجتماع کی توثیق کی گئی ہے، اور کور کمیٹی کے جانب سے امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں پیشی اور دیے گئے بیانات اور مندرجات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کور کمیٹی کی جانب سے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کی جانب سے ڈونلڈ لو کے بیان پر تازہ رد عمل حقائق کے تعین کے لیے اہم قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ اب اسد مجید صاحب کو آنا چاہیے منظر عام پہ، اور ان کو بتانا چاہیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو، اور ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں اسد مجید ہی موضوع اور اہم شخصیت ہیں جو کہ بات کر سکتے ہیں۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسد مجید صاحب آئیں اور آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ یہ سب کچھ ہوا جی، اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب کو کور کمیٹی کے فیصلوں کی تشہیر اور اشاعت کی واحد مجاز قرار پائے ہیں، اور باقی رہنماؤں کو ہدایت کی گئی ہے کہ پارٹی پالیسی کے اکارڈنگلی چلیں اور اس کے اکارڈنگلی ڈسپلن میں رہ کے کام کریں، اور اپنی ذاتی آراء جو ہے وہ پبلک میں دینے کے بجائے کور کمیٹی کے اجلاس میں دیا کریں، بند کمروں میں دیا کریں جو آپ کی ذاتی آراء ہیں۔ باہر آپ پارٹی کی آراء کو پروموٹ کریں، اور جو ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے پھر اس فیصلے کے پیچھے خواہ کوئی اختلاف کیا ہے کسی نے کمیٹی میں یا اس سے اتفاق کیا ہے، اس کی اوپینین کچھ بھی ہو، لیکن کمیٹی میں جا کے پبلک میں جا کے آپ نے پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور کور کمیٹی کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ان کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی تشہیر کرنی ہے۔ یہ بھی کور کمیٹی میں ایک بات ہوئی ہے طے۔ اس کے بعد ہے جی کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل 9 مئی کے پس منظر میں یہ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ میں اب اوپن ہونے جا رہا ہے جی۔ سماعت ہے 25 مارچ کو، منڈے کو۔ 25 مارچ کا دن کافی امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اگلا ہفتہ ویسے بھی اہم ہے کیونکہ بہت سارے کیسز آنے ہیں، اور لہٰذا جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے اس میں قاضی فائز صاحب نے 6 رکنی نیا بینچ تشکیل دیا ہے، اور جسٹس امین الدین خان اس بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان ہیں اس بینچ کا حصہ۔ لیکن یہ میں آپ بتا دوں کہ جو پیٹیشنر ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد خواجہ، انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے، اور ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم
9 رکنی بینچ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، اور 7 رکنی بینچ انہوں نے کہا تھا کہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس بینچ کے ٹوٹنے کے بعد زیادہ رد و بدل نہیں کی گئی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کیونکہ اس سے پہلے بینچ جو تھا وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں تھا، اور اس میں ایک ریلیف دیا گیا تھا جو کہ جس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، وکلا برادری بھی کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ ہو رہی ہے کہ وہ آئینی طور پر درست نہیں ہے۔ فوجی عدالتوں میں سیولنس کا ٹرائل کے معاملے میں جو فیصلہ انتہائی کمزور دیا گیا، اور وہ بھی عبوری حکم